نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین وعلمنا التاویل آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 4 کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے پہلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہو۔ تو نیکی کے مظاہر میں سب سے بڑی اور سب سے مقدم شے انسانی ہمدردی ہے، اور انسانی ہمدردی میں اپنا وہ مال خرچ کرنا مقصود ہے جو خود اپنے آپ کو محبوب ہو۔ ایسا مال یا ایسی کوئی چیز جو ردی ہو یا دل سے اتر گیا ہو یا بوسیدہ ہو، وہ دے کر سمجھا جائے کہ وہ بہت نیکی کا کام ہے، تو وہ ایک غلط نظریہ ہے، غلط سوچ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ نیکی کا مقام وہ ہے کہ تم وہ خرچ کرو مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ کھانے کی ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے ان چیزوں کے جنہیں اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حرام ٹھہرا لیا تھا اپنی جان پر، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو۔ تو جیسا کہ شریعت موصوفی میں ہے کہ ان کے اوپر اونٹ کا گوشت حرام تھا، لیکن شریعت محمدی میں یہ حرام نہیں ہے، تو اسی طرح یہ چیزیں
حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں بھی حرام نہیں تھی، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ چیزیں حرام تھیں۔ اور کیا تھا کہ کسی چیز کو طبعی طور پر اگر کسی نے کراہت کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، اللہ نے اسے حرام قرار نہیں دیا، تو بنی اسرائیلیوں نے کیا کیا تھا، اسے خود ہی اپنے ہاتھ سے اسے حرام قرار دے دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اے نبی ان سے کہیے کہ تورات لاؤ جسے اور اس کو پڑھو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو۔ یعنی تورات کے اندر تو کہیں بھی اونٹ کے گوشت کی حرمت مذکور نہیں ہے۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے رہیں تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ کہہ دیجئے صدق اللہ، کہ جو کچھ بھی اللہ نے فرمایا سچ فرمایا، بس پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے، حنیفہ تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور ہدایت کا مرکز ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم، اور اللہ کا حق ہے کہ لوگوں پر کہ وہ حج کریں اسی کے گھر کا جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے سفر کی، اور جس نے کفر کیا تو وہ جان لے کہ اللہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں پر۔ تو نوٹ کیجئے یہاں کفرہ کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جو کوئی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو گویا وہ کفر کرتا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہہ دیجئے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو، جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ کہہ دیجئے اے کتاب والو تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے اس کو جو ایمان لے آیا، تم اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تو اہل ایمان میں وہ بھی ٹیڑھے راستے پر چلیں جیسا کہ تم چلتے ہو۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم خود گواہ ہو، یعنی تم راہ راست کو پہچانتے ہو، جو کچھ تم جانتے ہو وہ بھی تم جانتے ہو، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مان لو گے تو یہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی حالت میں لوٹا کر لے جائیں گے۔ اور ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم پھر کفر کرنے لگو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے، یعنی تمہارے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تمہاری رہنمائی کے لیے موجود ہیں اور تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ان کفار سے مرعوب ہو جاؤ۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور جو کوئی اللہ سے چمٹ جائے تو اس کو تو ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کی، یعنی جو کوئی اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے تو اسے بالضرور راہ مستقیم کی، صراط مستقیم کی ہدایت مل جائے گی۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے اور تمہیں ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ تو قرآن مجید میں تقوی کی تلقین کے لیے سب سے گاری آیت ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تقوی کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ پھر جب سورہ تغابن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم کہ اپنی امکانی حد تک اللہ کا تقوی اختیار کرو، تب ان کی جان میں جان آئی۔ تو آپ سوچیں کہ اگر یہی حکم رہتا کہ اللہ کا تقوی اس طرح اختیار کرو جیسا کہ حق ہے تو کتنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ کوئی بھی جان ایسی نہیں کہ اللہ کے تقوی کا حق ادا کر سکے۔ اور تقوی کے ساتھ یہ حکم فرما دیا کہ مرنا لیکن اس حالت میں کہ تم اللہ کی فرما بردار ہو، یعنی تمہاری موت کا وقت مقرر نہیں ہے تو ہر لمحہ اللہ کی فرما برداری میں لگائے رہنا، ایک لمحے کے لیے بھی نافرمان نہ ہونا کہ ایسا نہ ہو اسی وقت موت تمہیں آ دبوچے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مل جل کر اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور ذرا یاد کرو اللہ کا جو انعام تم پر ہوا ہے جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، بس تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، اس میں گرنے ہی والے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ پاؤ۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دیتی رہے اور بدی سے روکتی رہے۔ تو ایک جماعت کے کرنے والے 3 کام بتائے گئے ہیں، جس میں اولین دعوت الی الخیر ہے کہ وہ تمہیں خیر کی طرف بلائے، اور واضح رہے کہ سب سے بڑا خیر قرآن ہے۔ تو سب سے بہترین دعوت وہ ہے جو کوئی کسی کو قرآن کی طرف بلائے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے نہیں ملکی کے 3 مرتبے بیان کیے ہیں جو اس آیت میں بیان ہوئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی کسی منکر کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے زور بازو سے روک دے، بس اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، پھر اس کی بھی اگر ہمت نہیں ہے تو دل میں برائی سے نفرت ضرور رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور اگر دل میں سے بھی نفرت ختم ہو گئی تو سمجھ لو کہ متاع ایمان ہی رخصت ہو گئی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اور ان لوگوں کی طرف نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ گئی تھی، اور انہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے قیامت کے دن، جس دن بعض چہرے بڑے روشن اور تابناک ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تم اپنے ایمان کے بعد کفر میں لوٹ گئے تھے؟ یعنی ہدایت آ جانے کے بعد تم تفرقے میں پڑ گئے اور الحمدللہ یعنی قرآن کو چھوڑ دیا، تو اب عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے باعث جو تم کرتے رہے ہو۔ اور جن کے چہرے روشن اور تابناک ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیات ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔
حق کے ساتھ، اور اللہ تو جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، مگر لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں جو غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بالآخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ
قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ تو یہاں امت مسلمہ کی غرض تاسیس بیان کی جا رہی ہے، یعنی یہ پوری امت مسلمہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اور یہ اپنا مقصد حیات بھول گئے۔ وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، کہ تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور تم روکتے ہو بدی سے، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اور اگر اہل کتاب ہی ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔ ان میں سے کچھ تو ایمان والے ہیں لیکن ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ اے مسلمانوں، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے تھوڑی سی کوفت کے یا تھوڑی سی پریشانی کے، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں گے تو پیٹ دکھا دیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے، سوائے یہ کہ انہیں کسی وقت اللہ کا کوئی سہارا حاصل ہو جائے یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے، اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کے اوپر کم ہمت ہی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس لیے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حد سے تجاوز کرتے رہے۔ یہ سب کے سب برابر نہیں ہے، یعنی ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں، رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نیکیوں میں سے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یقیناً یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ جو خیر بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ ایسے متقی لوگوں سے خوب واقف ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ کفر پہ اڑ گئے اور ان کے کام نہیں آ سکیں گے، نہ ہی ان کے مال اور نہ ہی ان کے اولاد اللہ سے بچانے میں کچھ بھی، یہی لوگ جہنمی ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کی اس زندگی میں یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک زوردار آندھی جس میں پالا ہو، وہ کسی ایسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو، اور پھر وہ اس کھیتی کو تباہ کر دے اور تہس نہس کر دے۔ یعنی ان کی یہ نیکیاں، یہ انفاق، یہ جدوجہد، یہ دوڑ دھوپ سب کا سب ضائع ہو جائے، اور ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھا رہے تھے۔ اے اہل ایمان، اپنے سوا کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یعنی جس شخص کے بارے میں اطمینان ہو کہ صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے، اس کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا بھیدی اور محرم راز نہ بناؤ۔ وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف اور مشقت میں ڈالے۔ ان کی دشمنی ان کے منہ سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یعنی ان کی زبانوں سے جو دشمنی ظاہر ہوتی ہے وہ کم ہے، لیکن ان کے دلوں کے اندر دشمنی اور حسد کی جو آگ بھڑک رہی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے، اگر تم عقل سے کام لو، یعنی اپنے طرز عمل پر غور و فکر کرو اور باز آ جاؤ۔ یہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھتے ہو، یعنی تمہاری شرافت اور سادہ لوحی ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو اور پرانے تعلقات اور دوستیوں کو نبھانا چاہتے ہو، لیکن جان لو کہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، حالانکہ تمہاری شان یہ ہے کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو اب تم پر غصے کی وجہ سے ان کی انگلیاں چباتے ہیں، یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کچھ بھی پیش رفت کام نہیں آ رہی، ان کی سازشیں ناکام ہو رہی ہیں اور اسلام کا معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو غصے میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ اے نبی، ان سے کہیے کہ مر جاؤ اپنے غم و غصے میں، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر مضمر ہے اس سے واقف ہے۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں؟ میں نے سوچا تھوڑا جگا دوں آپ لوگوں کو۔
یہ یہود کے قبائل ہیں جو مدینہ کے ارد گرد آباد ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پرانے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ پرانے مراسم ہیں، دوستی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا دلی ملان، دلی رجحان ان کے ساتھ نہ رکھو، یہ نہیں چاہتے کہ تم اسلام کا بول بالا ہو اور تم ہی غالب آؤ۔ ان کی تو محبت ہے کس کے ساتھ ہے؟ یہودیوں کے ساتھ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے روک رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو جو نفاق پر ہیں، جن کے اندر نفاق کا مرض ہے، کہ قل موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں مر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کے رازوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچ جائے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہو جائے، فتح حاصل ہو جائے، تو انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جیسے عارضی طور پر غزوہ احد میں ہوئی تو بڑے خوش تھے اور شادیاں بچاتے تھے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، لیکن اگر تم صبر کرتے رہو اور تقویٰ کی روش اختیار کیے رہو تو ان کی یہ ساری چالیں تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں یقیناً اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ یہاں سے جو غزوہ احد کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، غزوہ احد شوال 3 ہجری میں پیش آیا تھا، اس سے پہلے رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آ چکا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غزوہ احد کے سلسلہ واقعات کا اجمالی خاکہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے جبکہ صبح کو آپ اپنے گھر سے نکلے تھے اور مسلمانوں کو جنگ کے مورچے میں معمور کر رہے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جبکہ تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، یعنی انہوں نے کچھ کمزوری دکھائی اور حوصلہ چھوڑنے لگے اور ان کے پاؤں لڑکھڑائے، حالانکہ اللہ ان کا پشت پناہ تھا اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے تھا اہل ایمان کو۔ تو یہ کون سے 2 گروہ تھے؟ یہ انصار کے 2 گھرانوں بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے قدم وقتی طور پر ڈگمگا گئے تھے۔
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو اللہ نے تمہاری مدد بدر میں بھی کی تھی جبکہ تم کمزور تھے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کا صحیح معنی میں شکر ادا کر سکو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کہہ رہے تھے کہ اہل ایمان سے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو آسمان سے اترنے والے ہوں؟ کیوں نہیں؟ اے مسلمانوں، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کی روش پر رہو گے اور اگر وہ فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائے تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے سے جو نشان زدہ گھوڑوں پر آئیں گے۔ اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے ایک بشارت یعنی خوشخبری، تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو ہونی ہی اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بشارت کے طور پر تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تمہیں بتا دیا گیا ہے، ورنہ اللہ فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کن فیکون کی شان رکھتا ہے۔ اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے اور یا انہیں ذلیل کر دے یا وہ خائب و خاسر ہو کر لوٹ جائیں۔ تو یہاں ذہن میں رکھیں کہ غزوہ احد کے حالات و واقعات جو ہیں وہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، خوشخبری بتا رہے ہیں کہ اہل ایمان کو اللہ کی طرف سے مدد و نصرت کی خوشخبری ہوگی۔ تو اب اس جنگ کے دوران مسلمان سے جو کچھ خطائیں اور غلطیاں ہوئیں ان کی نشاندہی بھی کی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہی بیان کی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی خطا کا ایک معاملہ ہوا، اس پر بھی گرفت ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو بیان کیا، اور مسلمانوں کی طرف سے بھی جو خطا ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو جہاں معمور کیا تھا کہ کیسے بھی حالات ہو وہاں سے نہ ہٹنا، جس کی وجہ سے یہ حالات خراب ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو کر آپ پر بے ہوشی بھی طاری ہوئی، اور جب ہوش آیا تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ آگے کیف یفلح قوم غضبوا وجہ نبیہم بالدم وہو یدعوہم الی اللہ، یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ تو یہ یہود کا ایک وار تھا جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک زخمی ہو گیا۔ تلوار کا وار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار کی ہڈی پر پڑا جس سے آپ کے 2 دانت مبارک بھی شہید ہو گئے۔ زخم سے خون کا فوارہ چھوٹا تھا جس سے آپ کا پورا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا اور خون اتنی مقدار میں بہہ گیا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور زبان سے یہ الفاظ وارد ہوئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے اس لیے کہ وہ ظالم ہے۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا تو وہ ایمان لے آئیں گے، اور اگر اللہ چاہے گا تو توبہ کی توفیق انہیں حاصل نہیں ہوگی اور وہ عذاب نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون اے اہل ایمان سود مت کھاؤ 2 گنا اور جو 4 گنا بڑھتا ہوا اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ احد کے حالات اور واقعات کے درمیان میں سود خوری کی مذمت کیوں آ گئی؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کا ذکر ہو رہا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ درے پر جو معمول 50 تیر اندازوں میں سے 35 اپنی جگہ چھوڑ کر جو چلے گئے تھے ان کے تحت و شعور میں کہیں مال غنیمت کی کوئی طلب تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اسی حوالے سے سود خوری کی مذمت بیان کی گئی کہ یہ بھی انسان کے اندر مال و دولت کی محبت پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی کردار کے اندر بڑے بڑے خلا پیدا ہوتے ہیں، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اہل ایمان سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور مسابقت پیدا کرو اپنے رب کی مغفرت اور مسابقت کرو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے، یا جلدی کرو اپنے رب کے مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ، جس کا طول و عرض آسمان اور زمین جتنا ہے، اور وہ تیار کی گئی ہے، سنواری گئی ہے اہل تقوی کے لیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں کشادگی میں بھی اور تنگی میں بھی۔ تو یہاں بھی دیکھ لیں گے تقابل کے طور پر سود کے مقابلے میں انفاق کا ذکر ہوا ہے کہ ایک سود کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، وہ لوگ ہیں جو انفاق کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی اور کشادگی میں بھی، اور وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے والے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ درجہ احسان ہے جو اسلام اور ایمان کے بعد حاصل ہونے والا درجہ ہے۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی ان سے کسی بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے یا اپنے اوپر کوئی اور جرم کر بیٹھے تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، بس وہ اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے، اور وہ اپنے اس غلط فعل پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ یعنی ایسا نہیں کہ گناہ پہ گناہ کرتے جائیں کہ موت کے قریب جائیں گے تو توبہ کر لیں گے، اس وقت کی توبہ توبہ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا مقام ہے جو جذبات کی رو میں بہہ کر یا بھول چوک میں کوئی گناہ سرزد کرتے ہیں اور ہوش آنے پر اللہ کے حضور گڑگڑاتے ہیں اور عزم مصمم کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو جو بھی پوری پشیمانی اور صمیم قلب سے اللہ کی جناب میں توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ یہی ہے وہ لوگ جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت، اور وہ باغات ہیں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بھی بہت سے حالات و واقعات گزر چکے ہیں، تو زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا انکار کرنے والوں کا۔ یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے حق میں۔ اور نہ کمزور پڑو اور نہ غم کھاؤ، اور تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ تو یہ آیت بہت اہم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے کہ تم ہی غالب اور سربلند ہوگے، آخری فتح تمہاری ہوگی بشرط یہ کہ تم مومن ہو۔ تو یہ آیت ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ آج دنیا میں جو ہم ذلیل ہیں، غالب و سربلند نہیں ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم ایمان سے خالی ہیں، حقیقی ایمان سے محروم ہیں۔ جس ایمان کے مدعی ہیں وہ ایک موروثی عقیدہ ہے، یقین قلب والا ایمان نہیں ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان ایمان کے درجے پہ ہو اور وہ مغلوب ہو، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو۔ اور اب اگر تمہیں لگا ہے کوئی دکھ پہنچا ہے یا چرکا لگا ہے تو تمہارے دشمن کو بھی ایسا ہی چرکا اس سے پہلے لگ چکا ہے۔ یہ تو دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، یعنی یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں۔ کسی قوم کو ہم ایک جیسی کیفیت میں نہیں رکھتے، اور یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون حقیقتاً مومن ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا فرمائے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اہل ایمان کو غزوہ احد میں اتنی بڑی چوٹ پہنچی تھی کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ ان میں حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے۔ انصار کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس کا کوئی فرد شہید نہ ہوا ہو۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس آئے تو ہر گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ اس حالت میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے، لیکن حمد لا بواکی لہو، کہ ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں، کیونکہ مدینہ میں تو حضرت حمزہ کا کوئی رشتہ دار خواتین موجود نہیں تھیں۔ حمزہ رضی اللہ عنہ تو مہاجر تھے، اور انصار کے گھرانے کی خواتین اپنے مقتولوں پر آنسو بہا رہی تھیں اور بین کر رہی تھیں۔ پھر انصار نے اپنے گھروں سے جا کر خواتین کو حضرت حمزہ کی ہمشیرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجا، وہاں جا کر تعزیت کرے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت تکلیف پہنچی تھی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر بھی ایک حساس دل تھا، کوئی پتھر کا ٹکڑا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ آپ اتنے غمگین نہ ہوں، اتنے ملول نہ ہوں، اتنے دل گرفتہ نہ ہوں۔ اگر اس وقت آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو اس جیسی تکلیف آپ پہلے دشمنوں کو پہنچا چکے ہیں غزوہ بدر میں۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اہل ایمان کو بالکل پاک صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ مسلمانوں میں خاص طور پر انصار مدینہ کی آزمائش مطلوب ہے کہ جو ابھی ایمان لائے ہیں ان میں کچھ پختہ ایمان والے ہیں اور کچھ کمزور ایمان والے ہیں اور کچھ منافق بھی ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ پورے طریقے سے وہ پختہ ہو جائیں، اور اگر ان کے اندر کوئی کچا ہے اور وہ اہل ایمان سے کٹ جائے گا، اس کا نفاق اس پر ظاہر ہو جائے گا۔ اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھا کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون واقعتاً اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ اور تم تو موت کی تمنا کر ہی رہے تھے اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہوتی، سو اب تم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے۔ تو یہاں روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو نئے نئے ایمان لائے تھے، اور ان میں سے خاص طور پر نوجوانوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو شہادت چاہیے، ہم تو کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کریں گے۔
تو ان کے جذبات پر تھوڑا سا تبصرہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس وقت تم جوش قتال اور ذوق شہادت کا اظہار کر رہے تھے، اب تم نے موت دیکھ لی، تو یہ ہے موت جسے کوئی بھی اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتا ہے۔ تو جس چیز کی تمنا تم کر رہے تھے اب تم نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا ہے۔ تو ہم بھی اکثر شہادت کا جذبہ دل میں رکھتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ جو موت کی شدت ہے، جو جا کرنے کی شدت ہے، یہ کتنی سخت اور کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو یہ رب سے ملاقات بھی ہے۔ جو اللہ کی مرضی کی زندگی گزارتا ہے وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے، کیونکہ اسے رب کے دیدار کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ ہم اس ملاقات کو پسند کریں اور اللہ کے دیدار کی لذت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی جان دیں، تاکہ وہ موت کی سختی ہم پر آسان ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہے۔ تو جب غزوہ احد کے دوران یہ بھی افواہ اڑ گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو بعض لوگ بہت دل گرفتہ ہو گئے کہ اب کس کے لیے جنگ کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر تلوار پھینک دی اور دل برداشتہ ہو کر بیٹھ گئے کہ اب ہم نے جنگ کر کے کیا لینا ہے۔ لیکن ہاں اس آیت میں اس طرز عمل کی گرفت ہو رہی ہے کہ تمہارا یہ رویہ غلط تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ بس اللہ کے ایک رسول ہے، یعنی وہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تم ان کے لیے جہاد نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے لیے کر رہے ہو اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان مال قربان کر رہے ہو۔ تو محمد تو صرف اللہ کے ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے، یعنی تم راہ حق سے پھر جاؤ گے؟ اگر ایسا ہے تو پھر کیا یہی تمہارے دین اور ایمان کی حقیقت ہے؟ اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا، ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو۔ تو یہ آیت غزوہ احد کے وقت نازل ہوئی، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، جو حقیقی وفات تھی، اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہی کیفیت تھی۔
جو اس وقت غزوہ احد کے موقع پر ہوئی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی تو آپ تلوار سونٹ کر بیٹھ گئے، یعنی تلوار نکال کر بیٹھ گئے کہ جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق جو ثانیہ اسلام میں غار و بدر اور قبر ہے اس وقت مدینہ کے مصافات میں تھے۔ آپ آتے ہی سیدھے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر چادر تھی۔ آپ نے رضی اللہ عنہ نے چادر ہٹائی اور جھک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور رو دیے۔ پھر کہا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، یعنی اب دوبارہ آپ پر موت وارد نہیں ہوگی، اب تو آپ کو حیات جاویدانی حاصل ہو چکی۔ حضرت ابوبکر باہر آئے اور لوگوں سے خطاب شروع کیا تو حضرت عمر بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو چکا، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہے ہونا چاہیے کہ اللہ تو زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت سن کر لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہے۔ تو اطاعت صرف رسول کی ہے، چاہے رسول سامنے موجود ہے چاہے نہ ہو۔ مسلمان کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی خاطر جہاد کر رہا ہے، اور اللہ کی خاطر ہی اس نے اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ پھر عطا کرتے ہیں۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کسی جان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ مر سکے مگر اللہ کے حکم سے، اور ہر ایک کی موت کا وقت مقرر لکھا ہوا ہے، یعنی اجل معین کے ساتھ ہر ایک کا وقت طے شدہ ہے، لہذا انسان کی بہترین محافظ اس کی موت ہی ہے، کیونکہ جب تک اس کا وقت مقرر نہیں آئے گا کوئی بھی اس کو موت نہیں لا کے دے سکتا۔ جو کہ دنیا کا اجر ثواب چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو کہ واقعتاً آخرت کا اجر چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیں گے، اور شکر کرنے والوں کو ہم بھرپور جزا دیں گے۔ کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، تو اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں اس پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ ہی باطل کے آگے جھکے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی صابروں سے محبت کرتا ہے۔ اور ان کا تو ہر مرحلے پر یہی قول ہوتا کہ وہ دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ، اور اگر ہم سے اپنے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو گیا ہو تو اسے معاف فرما دیجئے، اور ہمارے قدموں کو جما دیجئے، ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب بھی عطا فرمایا اور آخرت کا ثواب بھی بہت ہی عمدہ حصہ عطا کیا۔ اللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من
من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. اے اہل ایمان، اگر تم لوگوں کا کہنا مانو گے جس نے کفر کی روش اختیار کی ہے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے، پھر تم بالکل نامراد ہو کے رہ جاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مولا تو اللہ ہے، یعنی تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تمہارا مولا، مددگار، پشت پناہ، ساتھی اور حمایتی صرف اور صرف اللہ ہے، اور وہی ہے جو سب سے اچھا مددگار ہے۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس سبب سے کہ انہوں نے ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جن کے حق میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان ظالموں کے لیے۔ اور اللہ نے تم سے تائید و نصرت کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا جبکہ تم ان کو تہہ تیب کر رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ یعنی غزوہ احد میں جو عادی شکست ہو گئی تھی اور مسلمانوں کو زخم پہنچی تھی اس سے ان کے دل زخمی تھے۔ اس کے ضمن میں اب یہ آیت قول فصیل کے انداز میں آئی کہ دیکھو مسلمانوں، تم ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے، اللہ نے تم سے تائید و نصرت کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا جبکہ تم انہیں اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے۔ تمہیں فتح حاصل ہو گئی تھی اور ہمارا وعدہ پورا ہو چکا تھا۔ حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے اور امر میں تم نے جھگڑا کیا۔ وہ کون سا امر تھا؟ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو تعینات کیا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں، وہاں پہ جب تم نے سستی دکھائی تو تمہارے درمیان میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ تو اسلامی نظم جماعت میں سماع و طاعت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ کسی ایک شخص سے مقصود نہیں ہے بلکہ جتنے بھی لوگ جنگ میں شریک ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اطاعت کریں اپنے لیڈر کی، اور یہاں خاص طور پر اطاعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یا جس کو بھی آپ امیر مقرر کرتے ہیں اس کی اطاعت بھی فرض تھی۔
اور جب بھی کسی جماعت میں کسی کو امیر مقرر کیا جاتا ہے تو اس کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی نافرمانی کی تو اس نے میری نافرمانی کی۔ تو اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تو انہوں نے تعویل کر لی تھی، اور کیا تعویل کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم سب بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں اور تم دیکھو کہ چیلے اور کبے ہمارا گوشت کھا رہے ہیں تب بھی تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ تو صحابہ ان لوگوں نے کیا تعویل کی کہ یہ ایسا تو صرف شکست کی صورت میں ہی ممکن ہے کہ لاشیں پڑی ہوئی ہوں اور چیلے اور کبے گوشت کھا رہے ہیں، لیکن اب تو فتح ہو گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے اپنے مقامی امیر جو اس وقت اس گروہ کا امیر تھا اس کی خلاف ورزی کی تھی، کیونکہ اس نے جب دیکھا جنگ و جدل میں کہ مسلمان گاجر مولی کی طرح کافروں کو کاٹ رہے ہیں اور وہ پسپائی اختیار کر کے واپس لوٹ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اب تو شکست، اب تو جیت ہمارا مقدر ہے، اور سمجھ رہے تھے کہ اب فتح حاصل ہو گئی ہے، اس لیے وہ اس جگہ سے ہٹ گئے۔ تو اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تم نے کیا کیا، تھوڑی سی سستی دکھائی، ڈھیلا پن دکھایا، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب تھی۔ تو یہاں پر اکثر مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اس سے مراد لی ہے کہ مال غنیمت تھی، کہ ان کو مال غنیمت کی طلب تھی جس کی وجہ سے وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ڈاکٹر صالح احمد کہتے ہیں کہ یہ میرے خیال سے یہ بات درست نہیں ہے، اور کسی حد تک وہ بالکل صحیح بات کہتے ہیں، کیونکہ مال غنیمت کی تقسیم کا جو قانون تھا وہ غزوہ بدر کے بعد سورہ انفال میں نازل ہو چکا تھا۔ یعنی جب یہ حکم آ گیا کہ مال غنیمت چاہے وہ کتنا ہی کوئی شخص جمع کر لے اسے ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، پھر اس کے حصے بن جائے جاتے ہیں اور رسول اللہ کے حکم سے اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو ان کی رائے کے مطابق اکثر مفسرین نے اس سے مال غنیمت مراد لیا کہ وہ مال غنیمت کی لالچ میں یا اس کے حاصل کرنے کے نیت سے اپنی جگہ سے ہٹ گئے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ من بعد ما اراکم ما تحبون، یعنی کہ جو تم پسند کرتے تھے جب تم نے اسے دیکھ لیا، اس سے مراد فتح ہے۔ یعنی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ کفار کو بہت شدت کے ساتھ قتل کر رہے ہیں تو انہیں لگا کہ ہمیں فتح حاصل ہو گئی، اور اسی فتح کی خاطر انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا کہ اب ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ سورہ صف آیت نمبر 13 میں بھی اللہ نے فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، گویا بندہ مومن کو دنیا میں فتح اور نصرت ہی محبوب ہوتی ہے، لیکن اس کو اپنا مقصود نہیں بنانا چاہیے۔ فتح اور نصرت میں بھی مقصود ہونا چاہیے اللہ کی رضا اور اپنے فرض کی ادائیگی۔ تو ان پہ کیا فرض کیا گیا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں حتیٰ کہ وہ بہت ہی کوئی خوفناک منظر ہی کیوں نہ دیکھ لیں۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے وہ بھی ہے جو دنیا چاہتے ہیں، یعنی وہ خواہش رکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی فتح و نصرت اور کامیابی حاصل ہو جائے، ہمارا ملک والا ہو جائے اور حکومت قائم ہو جائے، اور منکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے وہ بھی ہے جو صرف آخرت کے طالب ہیں۔ پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے تاکہ تمہاری آزمائش کر لے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، تم میں سے جس سے بھی کوئی خطا ہوئی اللہ نے اسے معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے۔ اس تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، یاد کرو جب تم پہاڑ پر چڑھتے جا رہے تھے جان بچانے کے لیے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے۔ غزوہ احد میں خالد بن ولید کے اچانک حملے سے ایک بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ بعض صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حفاظتی حصار میں لے لیا تھا۔ انہوں نے اپنے جسموں کو ڈھال بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، اور بہت سے لوگ سراسیمہ ہو کر اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بعض کوہ احد پر چڑھے جا رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکار پکار کر واپس بلا رہے تھے۔ تو اللہ تم پر غم کے بعد
غم مسلسل ڈالتا رہا، لکئی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ تم غمگین نہ ہوا کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، اور نہ اس تکلیف پر جو تم پر آ پڑے۔ یعنی جب پے در پے انسان جو غم اٹھائے تو اس کی شدت میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے۔ تو دامن احد میں مسلمانوں کو پے در پے تکالیف برداشت کرنا پڑی، اور سب سے بڑا غم جو انہیں پیش آیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر تھی، جس کے بعد کسی کو اپنے تن بدن کا ہوش نہیں رہا کہ اسے کیا زخم لگا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شدید پے در پے درد تکلیف کی کیفیت کے بعد اس میں ایک تخفیف پیدا کی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے تھے۔ پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر اطمینان نازل فرمایا، یعنی کہ جب غموں کی شدت اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اطمینان نازل کر دیا، یعنی وہ نیند جو تم میں سے ایک گروہ پر طاری ہو رہی تھی۔ تو جو نیند ہے وہ دراصل اطمینان قلب کا مظہر ہوتی ہے، کہ جیسے سب کچھ انسان بھول گیا اپنی شدت کو، اپنے غم کو، اور عین حالت جنگ میں ایسی کیفیت اللہ کی رحمت کا مظہر ہوتی ہے۔ تو شدید غم کے بعد نیند کا طاری ہونا یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل فرما دی ہے۔ وطائفۃ قد احمتهم انفسهم، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی اور وہ اللہ کے بارے میں ناحق جہالت والا گمان کر رہے تھے۔ اور وہ کون سا گروہ تھا؟ عبداللہ بن ابی جو سید المنافقین ہے، اس کے 300 ساتھی جو میدان جنگ کے راستے سے ہی واپس ہو گئے تھے۔ اس کے بعد بھی اگر مسلمانوں کی جماعت میں کچھ منافقین باقی رہ گئے تو ان کا یہ حال تھا کہ اس وقت انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے، ایسی کیفیت میں انہیں اونگ کیسے آ سکتی تھی؟ تو ان کا حال تو یہ تھا، ان کے دلوں میں وسوسے آ رہے تھے کہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، اللہ کی بات سچی نہیں ہوئی۔ اس طرح ان کے دل و دماغ میں خلافت حقیقت زمانہ جاہلیت جیسے گمان پیدا ہو رہے تھے، لیکن ایمان والوں کے اوپر ایک دین تاری تھی۔ تو یہاں پہ دونوں چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، نعاسن یغشی طائفۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ پر نیند کی غشی طاری ہو رہی تھی، وطائفۃ قد احمتهم انفسهم، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی اور وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی اختیار میں کوئی حصہ ہے کہ نہیں، کہہ دیجئے کہ سارا معاملہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے، اور ان کے دل میں کیا ہے اب یہ اللہ کھول کر بیان کر رہا ہے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یہ اپنے دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اختیار میں کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ احد سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ کیا تھا کہ ہمیں کہاں جنگ کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک گروہ نے کہا تھا کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر جنگ کریں، اور ایک گروہ نے کہا تھا کہ ہمیں مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی بات کو اہمیت نہیں دی گئی تھی اور مدینہ چھوڑ کر جنگ کے لیے نکلے۔ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ قل لو کنتم فی بیوتکم، ان سے کہیے اگر تم سب اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں کا قتل ہونا مقدر لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے۔ اور یہ جو معاملہ پیش آیا اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ آزما لے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ وہ بالکل پاک اور خالص کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر مخفی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تم میں سے وہ لوگ جو میدان جنگ سے چلے گئے اس دن جب دو گروہ ایک دوسرے کے مقابل آئے۔ تو یہاں پر ایسے مخلص حضرات کا ذکر ہے جو اچانک حملے کے بعد جنگ کی شدت سے گھبرا کر اپنی جان بچانے کے لیے وقتی طور پر پیٹ پھیر گئے۔ ان میں سے کچھ کوہ احد پر چڑھ گئے اور کچھ اس سے ذرا آگے بڑھ کر میدان ہی سے باہر چلے گئے۔ ان میں بعض قبائل صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا بھی نام آتا ہے۔ تو دراصل یہ بھگدڑ مچ جانے کے بعد ایسی اضطراری کیفیت تھی کہ اس میں سے کسی بھی ذوق و کمزوری کا اظہار ہونا بالکل قرین قیاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے ان کے بعض افعال کی وجہ سے، یعنی کسی وقت کوئی تقصیر ہو گئی ہو یا کوئی کوتاہی ہو گئی ہو یا کسی کمزوری کا اظہار ہو گیا ہو، یہ مخلص مسلمانوں سے بھی بعید نہیں۔ ایسا معاملہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، کیونکہ معصوم تو صرف نبی ہی ہو سکتے ہیں، نبی ہی ہوتے ہیں۔ انسانی کمزوریوں کی وجہ سے شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ان کو پھسلا دے، خواہ وہ کتنا ہی نیک اور صاحب ایمان رتبے پر کیوں نہ فائز ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ،
اور اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بردبار ہے۔ تو یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ بعض گمراہ فرقے اس بات کو بہت اچھالتے ہیں اور بعض صحابہ کرام کی بہت زیادہ توہین کرتے ہیں اور ان پر تنقید کرتے ہیں کہ میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی معافی کا اعلان کر چکا ہے۔ اب اس کے بعد کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے اوپر زبانیں تان دراز کرے۔ تو جب اللہ نے ان سب کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دیا تو پھر کسی بھی انسان کی یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی بات کرے اور ان حالات کو لے کر ان کے اوپر تانا کشی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ عظیم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين
وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين اے اہل ایمان تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں جبکہ وہ زمین میں سفر پر نکلے ہوئے تھے یا کسی جہاد میں شریک تھے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے حالانکہ ہر شخص کی موت کا وقت معین ہے تو اگر وہ تمہاری گود میں بیٹھے ہو تب بھی موت آ ہی جائے گی چاہے بہت ہی مضبوط پہرے دار قلعوں میں ہی ہو تو موت تو وہاں بھی پہنچ جائے گی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ کاش کا لفظ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے یعنی کہ جب انسان کہتا ہے کہ کاش یہ نہ ہوتا تو اس کا مطلب ہے آپ نے شیطان کو داخلہ دے دیا تو کاش یوں ہوتا یا یوں ہوتا اس کلمے سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے جو ہوا اس لیے ہوا کہ اللہ کو اس کا ہونا منظور تھا اس کی حکمتیں اسے معلوم ہے ہم اس کی حکمت کا احاطہ نہیں کر سکتے تو اس طرح کے الفاظ کبھی بھی نہیں بولنے چاہیے کہ کاش یہ بات اس طرح ہو جاتی ہم روزمرہ زندگی میں بھی یہ غلطی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اس پہ عمل کرنے اور اس کی حکمت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ یہ بات اس لیے ان کی زبان پر آتی ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے دلوں میں حسرت کا باعث بنا دے تو یہ حسرت کی آگ میں انسان جلتا رہتا ہے جب وہ کاش اس کے دل میں صلاحیت کٹ جاتا ہے تو یہ بھی گویا کفر کی سزا بن جاتا ہے واللہ یحیی و یمیت اور دیکھو اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت کو وارد کرتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا ویسے ہی تمہیں موت آ جائے تو اللہ کی طرف سے جو مغفرت اور رحمت تمہیں ملے گی وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں اور چاہے تم مرو یا قتل ہو بہرحال اللہ ہی کے پاس اکٹھا کیے جاؤ گے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں بہت نرم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں اور یہ آیت جماعت کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے کہ جو بھی امیر ہو صاحب عمل ہو جس کے پاس ذمہ داریاں ہوں اور جس کے گرد کے ساتھی جمع ہوں اسے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بھی انسان ہیں ان کے بھی کوئی جذبات اور احساسات ہیں ان کی بھی عزت نفس ہے لہٰذا ان کے ساتھ نرمی کی جائے سختی نہیں کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فطرتاً ہی ایک نرم انسان بنایا اور یہ اللہ کی رحمت کا ایک عظیم مظہر ہے
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ فاعف عنہم، بس آپ ان سے درگزر کریں۔ چونکہ بعض صحابہ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی کہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت بڑا چرکا لگا کہ بہت سے صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے جو حافظ قرآن تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے ان ساتھیوں کے لیے اپنے دل میں میل نہیں آنے دیں۔ ان کی غلطی اور ان کی کوتاہی کو اللہ نے معاف کر دیا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واعف عنہم، آپ بھی ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور معاملات میں ان سے مشورہ بھی لیتے رہیں۔ یعنی ان سے ایسا درجہ عمل اختیار نہ کریں کہ آئندہ ان کی کوئی بات ہی نہ سنیں، بلکہ ان کو مشورے میں بھی شامل رکھیں۔ اس سے بھی باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا امیر نہ صرف ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا ہے بلکہ ہمارے مشورے کو اہمیت بھی دیتا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ فیصلہ کر لیں تو اب اللہ پر توکل کریں، یقیناً اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، دیکھو اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے یعنی تمہاری مدد سے دستبردار ہو جائے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد؟ اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان کرنے والوں کو۔ اور کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو اپنی خیانت کی ہوئی چیز سمیت حاضر ہوگا قیامت کے دن۔ تو غلہ یغل غلولا کے معنی خیانت کرنا ہے، مال غنیمت میں سے کسی چیز کا چوری کر لینا یا دل میں کینہ ہونا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منافقوں نے الزام لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں کوئی خیانت کی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ اس الزام کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کسی نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کا ارتکاب کرے۔ البتہ مولانا اصلاحی صاحب نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس لفظ کو صرف مالی خیانت کے ساتھ مخصوص کرنے کی کوئی دلیل نہیں۔ دراصل یہ منافقین کے اس الزام کی تردید ہے جو انہوں نے احد کی شکست کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا کہ ہم نے تو ان پر اعتماد کیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اپنے نیک و بد کا ان کو مالک بنایا، لیکن یہ اس اعتماد سے بالکل غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہمارے جان و مال کو اپنے ذاتی حوصلوں اور موقعوں کے لیے تباہ کر رہے ہیں۔ یہ منافقوں کے دل میں ایک باطل خیال گزرا، تو غل کا مطلب ان کے دل کی خیانت بھی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دراصل عرب میں حکومت کرنا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ہماری جانوں کو ضائع کر دیا یا اسے تختہ مشق بنایا ہے۔ تو قرآن نے ان کے اس الزام کی تردید فرمائی ہے کہ تمہارا یہ الزام بالکل جھوٹ ہے، کوئی نبی اپنی امت کے ساتھ کبھی بے وفائی اور بد عہدی نہیں کرتا۔ نبی جو بھی قدم اٹھاتا ہے رضائے الہی کی طلب میں اور اس کے احکامات کے تحت ہی اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ اپنی خیانت کی ہوئی چیز کے ساتھ حاضر ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کے جزا قانون جزا و سزا سے ایک نبی سے بڑھ کر کون باخبر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنا انصاف کرنے والا ہے۔ تو نبی کی ذات کے ساتھ یہ چیزیں منسوخ کرنا سراسر ظلم اور جہالت ہے۔ تو جو کوئی بھی اپنی خیانت کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ بھی اس نے کمایا ہوگا اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اس کی طرح ہو جائے گا جو اللہ کے غضب اور غصے کو کما کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی۔ ان کی بھی درجہ بندیاں ہیں اللہ کے ہاں۔ جس طرح نیکی کرنے والوں کے درجات ہیں اسی طرح بدکاروں کے بھی درجے ہوتے ہیں، یعنی جس طرح سب نیکی کار برابر نہیں ہے اسی طرح سب بدکار بھی برابر نہیں ہوتے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور در حقیقت اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے اہل ایمان پر جب ان میں اٹھایا انہی میں سے ایک رسول، یعنی انہی کی قوم میں سے، جو تلاوت کر کے انہیں سناتا ہے اللہ کی آیات اور انہیں پاک کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب و حکمت کی۔ یقیناً اس سے پہلے یعنی رسول کی آمد سے پہلے وہ لازمت کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ اور کیا جب تم پر ایک مصیبت آئی جبکہ تم اس سے دوگنی مصیبت ان کو پہنچا چکے ہو تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی، یعنی یہ کیوں ہو گیا؟ پہلے اللہ کی مدد آئی تھی غزوہ بدر میں تو احد میں کیوں نہیں آئی؟
قل ہوا من عندی انفسکم، میں نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے اپنے نفسوں کی شرارت کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی غلطی تم نے کی، امیر کے حکم کی خلاف ورزی تم نے کی، جس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے وہ اس دن جب دونوں لشکر آپس میں بھڑ گئے وہ اللہ کے اذن سے آئی ہے، یعنی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ خیر اور شر جو بھی انسان کو پہنچتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی پہنچتی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے تھی کہ اللہ ظاہر کر دے ایمان والوں کو، یعنی یہ بات ظاہر ہو جائے کہ کون اصل مومن ہے اور کون ہے جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، اور تاکہ ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے جنہوں نے منافقت اختیار کی۔ اور ان منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ جنگ تو ہونی ہی نہیں ہے۔ یہ جو مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین آئے ہیں، اور اب یہ جو مکہ ہی سے لشکر پر ہم پر لڑائی کر کے آیا ہے، یہ سب ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں، ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ وہ قول ہے جو یہودیوں نے اس وقت کہا۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ لوگ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تر تھے، یہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور اپنے شہید ہو جانے والے بھائیوں کی نسبت کہا کہ اگر وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہوتے تو قتل نہ ہوتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے اچھا اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ، یعنی تم اپنے آپ سے موت کو ٹال دو اور خود موت سے بچتے رہو، حالانکہ موت تمہیں تمہارے گھر میں بھی آ کر پہنچے گی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ شہداؤں پر ہاں ہے اس پر جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا، اور بشارت حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے اور ابھی وہ ان سے نہیں ملے، کہ ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمت کی وجہ سے اور اس کے فضل کی بنا پر، اور اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا
يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. جن لوگوں نے لبیک کہی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر اس کے بعد کہ ان کو چڑھا لگ چکا تھا، ان میں سے جو بھی محسنین اور متقین ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں، بس ان سے ڈرو۔ فزادہم ایمانا، تو اس بات نے ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ بس وہ لوٹ آئے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ، ان کو کسی قسم کا بھی ضرر نہ پہنچا، اور انہوں نے تو اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اے مسلمانوں، یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے، یعنی شیطان چاہتا ہے کہ اپنے ساتھی کفار یعنی حزب الشیطان کا خوف تم پر طاری کر دے۔ اس کے معنی یہ بھی ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، یعنی شیطان کو اس کی تخویف کا اثر انہی پر ہوتا ہے جو اس کے ولی ہوتے ہیں، اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو شیطان کی طرف سے اس قسم کے وسوسہ اندازی کا اثر نہیں ہوتا۔ وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، اور تم ان سے ڈرو اور تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن صادق ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کے لیے باعث غم نہ بنے جو کفر کے معاملے میں اس قدر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یعنی جو کفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، ان کی ساری ریشہ دوانیوں کی حیثیت سیلاب کے اوپر آنے والے جھاگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ ان کی طرف سے پریشان نہ ہو، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خرید لیا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور مت سمجھیں یہ کافر کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ تو ان کے حق میں بہتر ہے، ہم تو صرف ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے احانت آمیز عذاب ہوگا۔ اللہ وہ نہیں کہ چھوڑے رکھے مسلمانوں کو اس حالت میں جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ خبیث کو طیب سے ممیز کر دے۔ تو یہ بھی ایک فلسفہ آزمائش ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بات اللہ کی حکمت کے مطابق نہیں کہ وہ تمہیں اسی حال میں چھوڑے رکھے جس پر تم ہو۔ ابھی تمہارے اندر کمزور اور پختہ ایمان والے گٹ مٹ ہیں، ابھی تو منافق اور مومن گٹ مٹ ہیں۔ تو جب تک ان عناصر کو الگ الگ نہ کر دیا جائے اور تمہاری اجتماعیت سے یہ تمام ناپاک عناصر نہ نکال دیے جائیں، اس وقت تک تم آئندہ پیش آنے والے مشکل اور کٹھن حالات کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ تو کیونکہ ابھی تو یہ جتنی بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں، جتنے بھی غزوات ہو رہے ہیں، یہ مدینہ کے ارد گرد قبائل سے ہو رہے ہیں، اور آگے جا کے تو روم سے ٹکرانا تھا، سلطنت کسریٰ سے ٹکر لینی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو منافق تھے جن کے اندر کمزوری تھی انہیں اور خالص ایمان والوں کو الگ کر رہا تھا۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی خبریں بتائے، لیکن اس کام کے لیے اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔
یعنی وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کے حالات بھی بتا دیتا ہے۔ رسولوں کو غیب از خود معلوم نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی ان آزمائشوں میں کیا حکمتیں ہیں اور ان میں تمہارے لیے کیا خیر بنا ہے، ہر چیز ہر ایک کو نہیں بتائی جائے گی، البتہ یہ چیزیں ہم اپنے رسولوں کو بتا دیتے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس پختہ ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم یہ دو شرطیں پوری کرو گے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی، تو ایمان میں ثابت قدم رہو گے اور تقویٰ پر غالبند رہو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں اس مال میں جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل میں سے، کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر نہیں ہے بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ اسی مال کے توق بنا کر ان کی گردنوں میں پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا تھا قیامت کے دن۔ اور آسمان اور زمین کی وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو دنیا کا مال و اسباب آج تمہارے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا، بالآخر آخر میں سب کچھ اللہ ہی کے لیے رہ جائے گا۔ تو آسمان اور زمین کی میراث کا حقیقی وارث صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك
السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. اور اللہ نے سن لیا قول ان لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. تو یہ بات کہنے والوں میں منافقین بھی شامل ہو سکتے ہیں اور یہودی بھی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو انفاق کے مال کی ترغیب دی کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، تو یہودیوں اور ان کے ذریعے سے منافقوں نے اس بات کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہاں اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم سے مانگ رہا ہے جبکہ ہم غنی ہیں، ہمارے پاس دولت ہے. سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رکھیں گے جو کچھ انہوں نے کہا. یعنی ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی جھلکتی ہے. اللہ تعالیٰ فوراً تو گرفت نہیں کرتا، لیکن ایک وقت آئے گا جس دن انہیں اپنے اس قول کی پوری سزا مل جائے گی. اور نہ صرف انہوں نے یہی کہا بلکہ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کے ناحق قتل انبیاء کو بھی لکھ رکھیں گے. یعنی اس سے پہلے جو نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں ان کا یہ جرم بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہو چکا ہے. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے کہ اب چکھو مزہ اس جلا دینے والی آگ کا. یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک عہد لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جاتی ہو. تو اب یہ ایک حصی علامت ہوا کرتی تھی. زمانہ قدیم میں بنی اسرائیل کے ابتدائی دور میں یہ نشانی موجود تھی کہ آسمان سے اترنے والی آگ کا قربانی کو بھسم کر دینا اس کی قبولیت کی علامت سمجھا جاتا تھا. تو مدینہ کے یہود نے حجتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے تو اللہ نے یہ عہد لے لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ معجزہ نہ دکھائے. تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں تو یہ معجزہ دکھا دیں کہ وہ اللہ کے جناب میں کوئی قربانی پیش کریں، آسمان سے آ گئے اور اس کو کھا لیں. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ، اے نبی ان سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں واضح معجزوں کے ساتھ، اور وہ چیز بھی لے کر آئے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو. یعنی انہوں نے قربانی کا معجزہ بھی دکھایا جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کر دیا اگر تم سچے ہو. فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے جو آئے تھے واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت تو ایک دن آ کر ہی رہنی ہے. تو تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دے دیا جائے گا. تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما، آمین. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سامان ہے. یاد رکھو ہم تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی. اور تمہیں لازماً سننی پڑے گی ان لوگوں سے بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا بڑی تکلیف دہ باتیں. اور پھر اگر تم صبر کرتے رہو، ثابت قدم رہو اور تقویٰ کی روش اختیار کیے رکھو گے تو بے شک یہ بڑی ہمت والے کاموں میں سے ہے. اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے ایک قول و قرار لیا تھا جن کو کتاب دی گئی تھی کہ تم لازماً اسے لوگوں کے سامنے واضح کرو گے، اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو ایسے کچھ پھینک دیا اور اس کی بڑی حقیر سے قیمت وصول کر لی. تو بہت ہی بری شے ہے وہ جو اس کے بدلے میں حاصل کر رہے ہیں. لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، آپ ان کے بارے میں خیال نہ کریں کہ جو اپنے کیوں پر خوش ہوتے ہیں. یعنی کچھ نیکی کر لیتے ہیں یا کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو اس پر اتراتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوئی نیکی کا کام کر لیا، اور اس سے بڑھ کر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں. تو آپ ان کے بارے میں خیال نہ کریں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ آیت سب آیات الہیہ ہیں، ان کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور اپنے پہلوؤں پر بھی، اور مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور اس غور و فکر سے وہ نتیجے پر پہنچتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تم نے یہ سب کچھ بے مقصد تو پیدا نہیں کیا۔ سبحانک فقینا عذاب النار، آمین، تو پاک ہے اس سے کہ کوئی عبث کام کرے، بس تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو تو نے یقیناً ایک دوسری دنیا تیار کر رکھی ہے جس میں جزا اور سزا کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں، بے شک اس کو تو نے رسوا کر دیا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ اے ہمارے رب ہم نے پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ تو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بعد ایسے لوگوں کے کانوں میں جو ہی کسی نبی یا رسول کی پکار آتی ہے تو فوراً لبیک کہتے ہیں، ذرا بھی دیر نہیں لگاتے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ تو وہ جب لوگ جس نے ندا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آؤ ایمان کی طرف، تو ہم نے کیا کہا کہ ہم ایمان لے آئے، فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، یعنی ہمارے نامہ اعمال کے دھبے بھی دھو دے اور ہمارے دامن کردار کے جو داغ ہیں وہ بھی صاف کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دیجیے اپنے نیکوکار اور وفادار بندوں کے ساتھ، آمین۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور ہمارے رب ہمیں بخش دے وہ سب کچھ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں رسوا نہ کیجیے قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرمایا کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ یہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو، سو جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئی اور جنہوں نے میری راہ میں جنگ کی اور جانیں بھی دی، میں لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا اور لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، اور بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان کافروں کا چلنا پھرنا شہروں کے اندر، یعنی یہ جو کافی ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہی ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کر رہی ہیں، جمعیتیں فراہم کر رہی ہیں، اس سے آپ کسی دھوکے میں نہ آئے، کسی مغالطے کا شکار نہ ہو، ان کی طاقت کے بارے میں کہیں آپ مرعوب نہ ہو جائیں۔ متاع قلیل، یہ تو بس تھوڑا سا فائدہ ہے، محض چند روزہ زندگی کے لیے کچھ سامان نے ساز و سامان دیا ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان سازش کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کے لیے ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور مزید جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے۔ تو یہاں پہ جنت کا جتنا بھی ذکر آیا ہے یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے، اصل نعمتیں تو بیان ہی نہیں کی گئی۔ ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ تو قرآن اور حدیث میں جن نعمتوں کا بیان کیا جاتا ہے وہ ابتدائی مہمان نوازی ہے، اصل نعمتیں بیان نہیں کی گئی، وہ چھپا کے رکھی ہیں۔
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور بے شک اہل ایمان میں وہ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، وہ عاجزی اور تواضع اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ کی آیات کو حقیر سے قیمت پر فروخت نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، یقیناً اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ اے اہل ایمان، صبر کرو اور صبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ اور مربوط رہو اور اللہ کا تقوی اختیار رکھو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ آخری اور اہم ترین چیز ہے، یہ سب کچھ کرو گے تو فلاح ملے گی، ایسے ہی گھر بیٹھے تو فوز و فلاح سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔